بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد۔ مفتی زکریا صاحب جو میرے بہت اچھے دوست ہیں، انہوں نے پوچھا ہے کہ ایک شخص نے قسم اٹھا کر کہا کہ اگر میں نے اپنی والدہ سے بات کی تو میری بیوی کو 3 طلاقیں ہوں۔ اس کے بعد اس نے علماء سے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ آپ اپنی بیوی کو 1 طلاق بائن دے دیں، عدت گزرنے کے بعد والدہ سے بات کر لے، پھر بیوی سے نکاح کر لے تو آپ کی بیوی پر طلاق واقع نہیں ہوں گی۔ میں نے کہا کہ بائنہ خاتون سے تو نکاح اس کا شوہر دوران عدت بھی کر سکتا ہے، عدت گزرنے کی ضرورت نہیں، کیا یہ درست ہے؟ دیکھیے گا، جو اس نے قسم اٹھائی ہے کہ اگر میں نے اپنے والدہ سے بات کی تو میری بیوی کو 3 طلاقیں ہو، اگر وہ بات کرے گا اپنی والدہ سے طلاق واقع ہو جائیں گی۔ اس لیے علماء نے جو ان کو صورت بتائی ہے وہی صحیح بہتر ہے کہ وہ اپنی بیوی کو 1 طلاق بائن دے دے۔ طلاق بائن دینے سے ان کا آپس میں رشتے زوجیت ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد عدت گزرنے کے بعد وہ اپنی والدہ سے بات کر لے اور پھر اس کے بعد وہ دوبارہ اپنی بیوی سے نکاح کر لے 2 گواہوں کے سامنے نئے مہر کے ساتھ۔ تو اس طرح والدہ سے بات بھی ہو جائے گی اور وہ جو 3 طلاقوں کو معلق کیا تھا وہ 3 طلاقیں بھی واقع نہیں ہوں گی۔ عدت کے دوران وہ بات نہیں کر سکتا، ظاہر ہے کہ نکاح بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اگر اس نے عدت کے دوران بات کی تو عدت کے دوران بھی وہ طلاق واقع ہو جائیں گی، اس لیے کہ طلاق بائن کو طلاق صریح واقع ہوتی ہے۔ اس لیے عدت کے دوران جب وہ 1 طلاق بائن دے دے تو وہ بات بھی نہیں کر سکتا اپنی والدہ سے، اور ظاہر ہے کہ نکاح بھی نہیں کر سکتا۔ عدت گزرنے کے بعد وہ بات کر لے تو وہ طلاق واقع نہیں ہوں گی، اس کے بعد اپنی بیوی سے نیا نکاح جو ہے وہ نئے سرے سے کر لے۔ تو اس لیے وہ عدت گزرنا ضروری ہے۔ جو آپ فرما رہے ہیں عدت کے دوران وہ نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ وہ وگرنہ تو وہ طلاق واقع ہو جائیں گی۔ مولانا ندیم اسماعیل صاحب نے پوچھا ہے کہ ایک والد نے اپنی زمین بیٹیوں کے نام کروائی مگر مکمل قبضہ اور کنٹرول آخر تک اپنے پاس رکھا۔ والد نے رجسٹری تو بیٹیوں کے نام تھی مگر قبضہ والد کا تھا، کیا وہ زمین بیٹیوں کو ہبہ ہو گئی؟ دیکھیے گا، ہبہ تام ہونے کے لیے ضروری ہے کہ قبضہ دیا جائے، قبضہ کرایا جائے۔ یہ جو صورت پوچھی گئی ہے اس میں والد صاحب نے اپنے بیٹیوں کے نام زمین تو کروائی ہے، رجسٹری تو کروائی گئی ہے، لیکن قبضہ والد صاحب نے کنٹرول اپنے پاس ہی رکھا تھا۔ تو چونکہ قبضہ والد صاحب کے پاس تھا اس لیے ہبہ تام نہیں ہوا۔ ہبہ تام نہیں ہوا تو والد صاحب کے انتقال کے بعد وہ زمین وراثت میں تقسیم کی جائے گی، وہ بیٹیوں کو ہبہ نہیں ہوئی، وہ بیٹیوں کی نہیں ہے۔ اس میں جتنے شرعی ورثاء ہوں گے وہ سارے حقدار ہوں گے، سب کو دی جائے گی، اس لیے کہ ہبہ تام نہیں ہوا تھا، ہبہ نامکمل تھا قبضہ نہ دینے کی وجہ سے۔ تو ہبہ نامکمل ہونے کی وجہ سے اس زمین میں اس کے جتنے شرعی ورثاء ہوں گے وہ سارے کے سارے حقدار ہوں گے۔ مولانا سرور صاحب نے پوچھا ہے کہ ایک کمپنی لوگوں کے پیسوں سے ڈیزل کا بزنس کرتی ہے، اس کی وضاحت یہ ہے کہ ایک بندہ 3.5 لاکھ انویسٹ کرتا ہے، مذکورہ پیسوں سے جتنے لیٹر ڈیزل بنتا ہے تو مذکورہ کمپنی فی لیٹر کے حساب سے روزانہ 50 پیسے کے حساب سے منافع دیتی ہے۔ 1 سال تک ایگریمنٹ ہوتا ہے، 1 سال کے بعد انویسٹر کو پیسے واپس ملتے ہیں اور انویسٹر صرف منافع میں شریک ہوتا ہے، نقصان سارا کمپنی برداشت کرتی ہے۔ کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیے گا، یہ صورت جائز نہیں ہے۔ ایک تو اس میں منافع فکس ہے کہ جو ہے فی لیٹر کے حساب سے آپ کو اتنا منافع جو ہے وہ دیا جائے گا،
اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف منافع میں شرکت ہے، منافع میں انویسٹر شریک ہے، نقصان میں نہیں ہے۔ شرکت کے لیے ضروری ہے کہ انویسٹر پروفٹ، منافع اور لاس، نقصان دونوں میں شریک ہو، دونوں میں شرکت ہو، اور منافع جو ہے وہ منافع کا فیصد طے کر دیا جائے، اماؤنٹ فکس نہ کی جائے۔ تو یہ جو صورت پوچھی گئی ہے یہ جائز نہیں ہے، اس طرح کی شرکت جائز نہیں ہے اور اس کو ختم کرنا ضروری ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے۔